سورۃ القصص کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ وكم أهلكنا من قرية، اور کتنے ہی شہر ہم نے ہلاک کر دیے، بطرت معیشتها، جو بہت اترائے اپنی معیشت پر، فتلک مساکنہم، پس وہ دیکھو ان کے اجڑے ہوئے گھر، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، نہیں وہاں ٹھہرا جا سکا ان کے بعد مگر بہت تھوڑا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں وارث بننے والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا پروردگار نہیں ہے شہروں کو ہلاک کرنے والا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان کے مرکزی شہر میں وہ کوئی عظیم الشان رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو پڑھ کے سنائے ہماری آیات، وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرنے والے، الا واہلھا ظالمون، مگر جب کہ وہاں کے رہنے والے ظالم بن جائے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کا تذکرہ فرمایا، جس کے براہ راست مخاطب عرب کے لوگ تھے، مکہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پر مخالفت کی، آپ کی بات کو ٹھکرایا، تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حرم اور مسجد حرام کی خدمت، بیت اللہ کی چوکیداری اور نگرانی، یہ ہمارے سپرد ہے، اور حرم کی وجہ سے ان کو جو مقام قبائل عرب میں اور اس خطے میں حاصل تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کے پیچھے چلے، آپ کے دین کو اپنا لیا، تو پھر شاید یہ نعمتیں ہم سے چھین جائیں گی۔ اس کو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہے تھے کہ حرم کی وجہ سے ہمیں جو مذہبی تقدس حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا گزران اور معیشت اور ہمارا روزی روٹی کا مسئلہ چلا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ لوگ
باوجود اس کے کہ یہ مشرک ہے، میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، میرے پیغام کو ٹھکراتے ہیں، اس کے باوجود میں نے ان کو یہ عزت دی ہوئی ہے کہ حرم کی برکت سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور حرم کی برکت سے دنیا جہان کی چیزیں وہ ان کے علاقے تک، مکہ مکرمہ تک پہنچ بھی رہی۔ تو جب ان کے شرک اور کفر کے باوجود ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، تو اگر یہ ایمان والے بن جائیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن جائیں گے، تو پھر یہ نعمتیں چھینیں گی نہیں اور زیادہ ملیں گی۔ دوسرا جواب اللہ پاک نے اس کا ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو آج تلاوت کی گئی، کہ اگر ان کو یہ ناز ہے اور یہ فخر ہے کہ جناب ہمارا کاروبار بڑا، ہماری تجارت بڑی، ہماری معیشت بڑی، ہم خوشحال اور ہمارے پاس بہت مال و دولت، تو اللہ پاک فرماتے ذرا غور کرو، تم سے پہلے کتنے بڑے بڑے شہر ہم نے برباد کر کے رکھ دیے، ان کو بھی یہی ناز تھا کہ ہماری معیشت بہت اچھی ہے، ہم معاشی طور پہ بڑے مستحکم اور بڑے مضبوط ہیں۔ تو میں کم اہلکنا من قریہ، ذرا دیکھو تو صحیح کتنے شہر، یا قریہ کا لفظ بولے جو بستی پہ بولا جاتا ہے، لیکن مراد یہاں پہ شہر ہے، کیونکہ قریہ کا اطلاق جس طرح چھوٹی بستی یا قصبے پہ ہوتا ہے، اسی طرح قریہ ایک بڑے شہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر مکہ اور طائف کو قریہ کا لفظ بولا گیا ہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کافروں کی طرف سے یہ سوال اور اعتراض ہوتا تھا کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے تو یہ مکے اور طائف کے دو بڑے شہروں میں کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں آیا، کسی وڈیرے جاگیردار اور نواب پہ کیوں نہیں آیا، کسی سرمایہ دار کے پاس کیوں نہیں آیا، یہ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی کیوں آیا؟ تو وہاں لفظ قریتین کا بولا گیا، دو بستیاں، دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف، اور ظاہر ہے مکہ بھی چھوٹا شہر نہیں تھا، طائف بھی چھوٹا شہر نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ قریہ کا لفظ بڑے شہر پہ بولا جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے کتنے ایسے بڑے شہر برباد کر دیے جن کو بڑا ناز تھا، بطرت معیشتہا، جن کو اپنی معاشت پہ، اپنی معاشی حالت پہ بڑا ناز تھا، وہ اتراتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم معاشی اعتبار سے بڑی خوشحال اور بڑی مضبوط قوم تھی، اسٹرانگ حالت تھی ان کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد معاشی اعتبار سے بڑی مضبوط قوم تھی، خوشحال قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود وہ دنیا داری کے اعتبار سے، تجارت اور معیشت کے اعتبار سے بڑی مضبوط قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ دنیاوی ترقی کے لحاظ سے اپنے انتہائی عروج پہ تھی، باغات اور زرخیزی اور پھل اور غلہ اور اناج اللہ پاک نے ان کو وافر مقدار میں عطا کیا ہوا تھا۔ فرعون تو خود دعویٰ کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی چمک دمک رونق اور بازاروں کی چلت پھرت اور اس کے باغات اور نہریں یہ سب کیا میرے نہیں ہیں؟ تو وہ سارے جتنے پہلے گزرے ہیں بڑے بڑے شہروں والے، وہ سبھی اپنی معیشت پہ ناز کرتے تھے، ہم معاشی اعتبار سے بڑا مضبوط ہیں ہم۔ تو اے مکے والو، اگر تمہیں یہ ناز ہے کہ ہم بڑے مضبوط معاشی اعتبار سے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ تو غریب غربا کمزور
اور معاشی اعتبار سے ان کے پاس کوئی ایسی ضروریات زندگی نہیں ہے، تو پھر دیکھو فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، وہ اجڑے پڑے ہیں ان کے گھر۔ وہ ذرا جا کے نظارے دیکھو، جہاں کبھی بڑی رونق چمک اور دمک تھی، ریل پیل تھی، لوگ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد وہاں پہ کوئی ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتا، وہاں پہ کوئی ٹھہرا بھی نہیں ہے۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ان کے ان اجڑے ہوئے گھروں میں کسی نے پھر ان بستیوں کو، ان شہروں کو آباد کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، وہاں کوئی ٹھہرا ہی نہیں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ بعض حضرات فرماتے بہت تھوڑا کا مطلب چند لوگ وہاں پہ رہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہا وہاں کوئی بھی نہیں، اور جو ٹھہرا ہے وہ بھی مسافر، جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا پھر آگے چلا گیا۔ ایسا برباد کر دیا اللہ نے ان کو، ایسا اجاڑ دیا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ منظر تو آج اللہ پاک نے ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھا دیا۔ جن کو اپنی معاشی حالات پہ بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے سٹرونگ، ہم بڑے مضبوط، ہم بڑے طاقتور، اللہ نے ایک نظر نہ آنے والی مخلوق جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہی، عام بندہ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا، کرونا ہے، کیا ہے، خوردبینوں سے نظر آتا ہے، وائرس ہے، وہ نظر نہ آنے والی مخلوق نے ہی سارے شہر بند کر کے رکھ دی۔ کہاں گیا نیو یارک، کہاں گیا فرانس، کہاں گیا لندن، اور کہاں گئے سب، اسلام آباد، سب بند ہے، سارے شہر اللہ نے بند کروا دیے ایک نظر نہ آنے والی مخلوق سے۔ اور اگر کوئی نظر آنے والی بھیج دے تو پھر کیا حالت ہوگی۔ فرمایا یہ سب شہر میرے ہیں، یہ سارے ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ آج جیتی آنکھوں سے دکھا رہا ہے، بتاؤ لمن الملک اليوم، پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح تم کس معاشی حالت پہ ناز کر رہے ہو، کس مال و دولت پہ اترا رہے ہو، جس مال و دولت نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے اجڑے ہوئے گھروں سے عبرت حاصل کرو۔ حقیقت یہی ہے کہ کننا نحن الوارثین، ہم سب کے وارث کون ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں۔ سارے جائیدادوں کے، سارے خزانوں کے، سارے سونے چاندی کے، سارے پیٹرول کے خزانوں کے اور کوئلے کے خزانوں کے، توانائی کے جتنے ذخائر ہیں، سب کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ کننا نحن الوارثین، رہے نام صرف کس کا؟ اللہ، رہے نام اللہ کا، ہمیشہ سدا نام باقی رہا ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے فرمایا چھوڑو اس پہ اترانا، یہ مال کوئی اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ معاشی حالت کوئی فخر اور ناز کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ روپے پیسے کی ریل پیل یہ کوئی تکبر اور بڑائی کی چیز نہیں ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگا۔ اس لیے اگر ناز کرنا ہے، فخر کرنا ہے، غرور کرنا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے تو اللہ کی طاقت کے ساتھ جڑو۔ بڑائی اسی کے لیے ہے، عظمت اسی کے لیے ہے، وقار اسی کے لیے ہے جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ جو رب کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، اور جو رب کا نہیں بنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، چلا گیا وہ سکندر جس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کے جاتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اہل مکہ کو بھی یہی بات سمجھائی، اور قرآن پاک صرف مکے والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، قرآن پاک میرے اور آپ کے لیے بھی، آج کے انسانوں کے لیے بھی، امریکہ یورپ والوں کے لیے بھی،
قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا رہنما قرآن کریم ہے۔ وہ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے چھوڑ دو اس مال پہ اترانے کو، باز آ جاؤ معاشی حالت پہ ناچنے کو، چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ کننا نحن الوارثین، رہے نام صرف کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ پاک فرماتے یہ جو بستیاں اجڑ گئی، یہ جو شہر برباد ہو گئے، یہ جو قوم سمود و عاد پہ عذاب آئے، یہ جو فرعون تباہ و برباد ہوا، نمرود ہلاک ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے بغیر وارننگ کے تباہ نہیں کر دیے۔ فرمایا ما کان ربک مہلک القری، تیرا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ تیرا رب اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار کسی شہر کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں کوئی عظیم الشان رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے۔ یا جو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ یہ حتی یبعث فی امہا، یہاں تک کہ شہروں کی میں، شہروں کی اصل میں اللہ جب تک اپنے بڑے رسول کو، اپنے عظیم الشان رسول کو نہیں بھیج دیتے، اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ ام القری، شہروں کی ماں، کا لفظ اس کا لفظی معنی ماں ہے، لیکن جس طرح ماں اس کا معنی ہے، اسی طرح اس کا معنی اصل، جڑ اور مرکزی شہر بھی ہے۔ علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ پاک جو آبادیاں ہوتی ہیں، جو شہر ہوتے ہیں، ان کا جو مرکزی ایک شہر ہوتا ہے، اس بڑے شہر کے اندر اپنے نبی اور رسول کو بھیج دے۔ باقی چھوٹے شہر، قصبات، وہ سارے اس بڑے شہر کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے ہر ملک کا ایک کیپٹل ہے، ایک دارالحکومت ہے، دارالحکومت سے جو آرڈر جاری ہو جاتا ہے وہی آرڈر پھر سارے ملک کے سارے شہروں کے لیے اور سارے بستیوں کے لیے، سارے قصبات کے لیے، گوٹھ دیہات کے لیے بھی وہی آرڈر ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی بڑے شہروں کے اندر اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجتے۔ پوری دنیا کا سب سے مرکزی اور بڑا شہر وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو جب عالمی نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے ساری دنیا کے مرکز کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اب یہ پورے عالم کے نبی ہیں، سارے جہان کے نبی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے شہروں میں کام کرو، شہروں میں کام کرو، کیونکہ شہر کے اندر کام کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو بڑے شہروں کے اندر بھیجتا ہے، چھوٹے دیہات، بستیاں وہ شہروں کے تابع ہوتے ہیں۔ علماء نے بہت سارے مسائل میں لکھا ہے، مثال کے طور پہ شہر میں اگر جمعہ جائز ہے تو شہر کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، جو شہر کے فنا ہے، جو شہر کے مضافات ہیں، ان میں بھی جمعہ جائز ہو جاتا ہے۔ شہر کے اندر اگر ایک حاکم چاند کے نظر آنے کا اعلان کر دیتا ہے تو شہر کے مضافات میں جو آبادیاں اور بستیاں ہوتی ہیں ان میں بھی چاند کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے شہر، چھوٹے قصبات بڑے شہر کے تابع ہوتے ہیں، تحصیلات ضلع کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک بڑے شہروں کے اندر اپنے کسی رسول کو بھیجتے ہیں، وہ آ کے ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ آ کے ان کو ہمارے احکامات سمجھاتا ہے۔ اللہ کا نبی قرآن پاک یا جو بھی اللہ پیغام دے اس پیغام کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس پیغام کو سمجھاتا بھی ہے۔ تلاوت بھی اللہ کے نبی کا مقصد ہے، سمجھانا، تعلیم دینا بھی اللہ کے نبی کا مقصد ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہ جب پیغام پہنچ جاتا ہے
تو پھر بھی وہ نہیں مانتے، بلکہ پھر ماننے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، طاقت کے ذریعے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ بن جاتے ہیں ظالم، یہ لوگ بن جاتے ہیں ناحق جو ہے وہ مقابلہ کرنے والے، یہ لوگ بن جاتے ہیں خدا کے پیغام لانے والوں سے ٹکرانے والے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا وما کننا مہلک القریٰ، تیرا رب شہروں کو تب تک ہلاک نہیں کرتا الا واہلھا ظالمون، مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم بن جائیں۔ میرے محترم دوستو، ان حالات کے اندر بھی، ان حالات میں جب کہ عذاب سر پہ کھڑا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے، لوگوں کا مال کھانے سے باز نہیں آ رہے۔ کل ہی خبر لگی تھی گجرانوالہ میں سرکاری افسر جس کی ڈیوٹی اس پہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کو 12 ہزار روپے جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ آگے ان کو مہیا کرتا ہے۔ اب وہ سادہ عورتوں سے، عام ان پڑھ سی عورتوں سے جن کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں، ان کے انگوٹھے لگواتا ہے۔ انگوٹھا لگانے کا مقصد کہ اس نے وصول کر لیے اور ان کو کہہ دیتا جی آپ کے پیسے آئی نہیں ہیں، آپ بعد میں آ جائیں، ہفتے کے بعد آ جائیں، 10 دن کے بعد آ جائیں، اور وہ 12,000 اپنی جیب میں ڈال دیتے۔ پکڑا گیا، ظالم اب بھی باز نہیں آ رہے، اس حال میں بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں رک رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے جب علاقے کے رہنے والے، شہروں کے رہنے والے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں تو پھر میری طرف سے گرفت کا ہاتھ پڑتا ہے، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، پھر میں ان کو جکڑتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ڈر جانا چاہیے، ان حالات میں ہی ڈر جانا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، انفرادی طور پہ گھروں میں بھی، اور کہیں موقع ملے تو مساجد کے اندر بھی اللہ کی ذات سے ہمیں گریہ زاری اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پہلی قوموں کی طرح ہلاکت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جو اب تک بھی بچے ہوئے ہیں، یقین کریں یہ پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری پوری امت کبھی بھی کسی عذاب سے ہلاک نہ ہو۔ پوری امت تو ہلاک نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، لیکن انفرادی طور پہ ہلاکتیں اور تباہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ ہمیں ہلاکت و تباہی سے بچا لے، اللہ ہمیں اس آئے ہوئے تمام عذاب کی شکلوں سے محفوظ فرما۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے طرز حیات کو اپنا طرز حیات بنائیں، اسی میں دنیا کی عزت ہے، اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔